اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ہم آپ کو قرآن حکیم جو کہ روح قرآن سے جو متعلق جو کتاب ہے، جو کہ ڈاکٹر محمد حسن رضوی نے بڑی محنت سے لکھا ہے، اس میں الہیات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ 7واں پارٹ ہے اس کا، اور اس کے بارے میں سورہ انعام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سورہ الانعام جو ہے وہ قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان ہے 75۔ اللہ پر یقین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کہہ رہے، اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ 75 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں اس کی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم کے سامنے بھی آثار اور تخلیقات تھیں، جبکہ تم خدا کی تخلیقات پر غور و فکر نہیں کرتے، مگر حضرت ابراہیم نے خدا کی ان عظیم نشانیوں کو آنکھیں کھول کر بغور دیکھا۔ یہی چاند، سورج تمہیں جیسا گمراہ اور خدا سے غافل چھوڑ کر غروب ہو جاتے ہیں، ایسا ہی غافل تمہیں اس وقت پاتے جب وہ طلوع ہوتے ہیں، مگر ابراہیم نے ان آثار کو دیکھا اور اپنے مالک پر یقین کر لیا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو یقین سے بڑھ کر خدا نے کوئی نعمت نہیں دی۔ اور اقبال کہتے ہیں، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرو روح الامیں پیدا۔ یقین اور ایمان کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی سورہ الانعام ہے، 6واں سورہ قرآن مجید کا، 76 سے 79 تک۔ جب رات کا اندھیرا ابراہیم پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا۔ اب یہ کہ قرآن میں ہی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں بہت زیادہ بچوں کو مارا جا رہا تھا، اور یہ تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو بادشاہ کے تخت کو الٹ دے گا۔ تو جناب ابراہیم کو ان کی والدہ جو ہے وہ غار میں چھوڑ آئی تھیں، اور پروردگار عالم نے اس ہستی کو بچانا تھا اور اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے دکھانا تھا۔ تو پروردگار عالم نے ان کی انگلیوں سے جو ہے نا دودھ جاری ہو گیا کہ وہ انگوٹھا چوستے تھے انگلی، تو اس سے ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ ان کی غذا انہی کے اندر پیدا کر دی تھی پروردگار عالم نے۔ یہ بھی اس کا کمال ہے مالک حقیقی کا۔ تو جب انہوں نے جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے جب غار سے باہر نکلے تو اندھیرا تھا، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا پالنے والا مالک ہے؟ مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، میں ڈوبنے والے یعنی ختم ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا پالنے والا مالک۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا پالنے والا مالک مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، بس یہی میرا پالنے والا مالک ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے میری قوم والو، یقین جانو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر چیز سے ہٹ کر
اپنا چہرہ یعنی اپنی توجہ صرف اور صرف اس ہستی کی طرف موڑ لی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام 76 سے 79 آیت تک ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں یکسوئی کے ساتھ سب سے کٹ کر صرف اور صرف خدا کی اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ ان کی قوم جو ہے نا ستارہ پرست بھی تھی، کوئی شجر حجر مطلب ہر چیز کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، اور یہ چاند کو، سورج کو، ہر ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کیا اس کے آگے وہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، مگر اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے یہ دیکھا اور کہا کہ میں تو ہر چیز سے کٹ کر صرف اور صرف خدا کی اطاعت کا عہد کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا پالنے والا مالک نہیں مانتا، ہر قسم کی امید یا توقعات صرف اور صرف اللہ سے باندھتا ہوں اور صرف اسی سے ڈرتا ہوں۔ یہ تفسیر کبیر میں تفسیر ہے۔ ساری گفتگو میں حضرت ابراہیم نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں فرمایا جس سے یہ شائبہ ہو سکے کہ کبھی آپ نے شرک کیا تھا۔ رہ گیا یہ کہنا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، جو کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہی مسلمانوں میں سے۔ تو یہ اصول یاد رہے کہ اگر کوئی بات کسی واقعے کے لیے بیان کی جائے تو اس میں سچ اور جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر جو بات استدلال کے طور پر بغور مفروضہ کہی جائے اس میں جھوٹ یا سچ کا سوال ہرگز نہیں ہوتا، اور یہ بات علمی دنیا میں بہت عام ہے۔ یعنی ایک واقعے کے بارے میں اور ایک اس کے مفروضے کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جائے تو یہ جھوٹ اس کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم نے 2-3 مرتبہ جھوٹ بولے، تو اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ ایمان اور یقین کا نتیجہ کیا ہے، یہ قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان اور یقین کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر کیا ہوا، یہ بھی سورہ الانعام 6 سورہ قرآن مجید کا 8ویں آیت ہے، جس میں اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، سوائے اس کے کہ اگر میرا مالک ہی کوئی بات چاہے، یعنی جو کچھ بھی ہوگا میرے مالک ہی کے حکم سے ہوگا۔ تمہارے جھوٹے خدا مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے پالنے والے مالک کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان سے مجادلہ کر رہے ہیں، ان سے مباحثہ کر رہے ہیں کہ تم یہ جو مخلوقات کو پوچھتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، تو آخر تم کہاں بھٹ کے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا اور تم نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ بلند درجات اور سکون و راحت، امن و سلامتی حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا حقیقت میں امن و سلامتی، سکون و آرام صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں جو خدائے واحد کو دل سے مانیں اور پھر اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہ کریں۔ اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا کی۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلندی عطا کرتے ہیں، حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بالکل ٹھیک ٹھیک کی کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم اس وقت کرتا ہے جب وہ خدائے حقیقی کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے۔ قرآن نے اسی شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ تفسیر کبیر کی یہ روایت ہے، تفسیر ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو لوگ خدائی آیتوں اور آثار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں،
خدا ان کے درجات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ امام علی رضا سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عبادت یہی نہیں کہ کثرت سے لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ خدا کی تخلیقات، ان کے کاموں پر غور و فکر کیا جائے۔ اصول کافی کی روایت ہے۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی آیتوں اور خدا کی تخلیقات پر غور کرنا مسلسل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اصول کافی۔ سورہ مومنون کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اب وہ زمین کی رگوں میں چشمے بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہم نے ایک معین مقدار میں پانی برسا کر اسے زمین میں محفوظ کر دیا ہے، سبحان اللہ، مگر ہم اس پانی کے ذخیرے کو لے جانے یعنی خشک کر دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ ملک میں بھی کہ اگر اس پانی کو ہم واپس لے لیں تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا کر لے آئے؟ تو غور و فکر، ہر اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر اللہ کی جو آیت ہے اس کی نشانی ہے۔ ایک پھول بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ایک تارہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ہماری خود تخلیق پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ہمارا ہاتھ، ہماری انگلیاں، اگر انسان غور و فکر کرے تو کیا کچھ ہے اس کے اندر، کتنی ہڈیاں ہیں جو کتنے مناسب طریقے سے جوڑی گئی ہیں، کس طرح مڑ جاتا ہے، کس طرح حرکت کرتا ہے، کس طرح چیزوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک ایک چیز پہ اگر ہم مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو ہمیں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک اس کا بنانے والا کوئی ہے جو کہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اس نے بنایا۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ بادل آسمان سے بنتے ہیں اور سمندر کھاری ہے، اور یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے کہ بادل کا پانی میٹھا ہے، ہمارے لیے بھی مناسب ہے اور ہماری زمینوں کے لیے بھی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ پھر یہ اربوں خربوں پانی فضا میں بہہ رہا ہے، پھر یہی برسات کا پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے، اور اس طرح ہر قسم کے بیکٹیریا، جرمز اور غبار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر یہی پانی دریا اور چشموں کی شکل میں ابل پڑتا ہے اور ہمیں سیراب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمام اللہ کے ہم پر عظیم ترین احسانات ہیں، اور اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھانے والی نشانیاں اور دلیلیں بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اور بھی آپ کو بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔